السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، شیطان کا چھوڑا ہوا ایک تاریخی وسوسہ ہے جس کا تذکرہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3276 میں بھی ملتا ہے۔ یاتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک۔ شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، پھر یہ آخر میں یہ کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو یہ ایک بہت ہی زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے۔ اس سوال کا جواب سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کون ہے۔ پہلے اللہ کے متعلق کچھ معلومات جاننا ضروری ہے۔ اللہ ایک غیر مادی وجود ہے اور وہ ایک حقیقت ہے، ایک ذات ہے جو بہت بڑی ذات ہے اور اس کی صفات بھی بہت زیادہ ہیں اور لامحدود ہیں۔ وہ اپنی ذات میں بھی لامحدود ہے اور اپنی صفات میں بھی لامحدود ہے۔ تو بائی ڈیفینیشن وہ خالق ہے، المبدی المعید ہے، رازق ہے، المالک ہے۔ تو اسی لیے تو وہ الہ ہے۔ اس کی ڈیفینیشن میں یہ ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ سوال ہی دراصل غلط ہے۔ کریشن کا کریٹر ہوتا ہے، مخلوق کا خالق ہوتا ہے، نان کریٹڈ کا کریٹر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ سوال ہی اپنے وجود میں غلط سوال ہے۔ جیسے سفید کپڑے کو کوئی کہے بھائی یہ کالا کپڑا کس ریٹ پر دیں گے، کتابوں کو کوئی یہ کہے یہ کوئلے کا کس بھاؤ پہ دیں گے، تو یہ اپنی ذات میں وجود میں سوال ہی غلط ہے۔ سوال ہمیشہ چیز کی مناسبت سے عقل مندی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ گھڑی کو دیکھتا ہے یا موبائل کو دیکھتا ہے تو وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ یہ گھڑی کس کمپنی کی ہے، یہ موبائل کس کمپنی کا ہے۔ لیکن اگر کسی پتھر کو دیکھتا ہے، کسی درخت کو دیکھتا ہے تو کبھی نہیں کہے گا کہ یہ پتھر کس کمپنی کا ہے، یہ درخت کس کمپنی کا ہے۔ جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس کائنات کو دیکھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا۔ تین آپشن ہیں، کیا یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، یا ہم نے بنایا ہے، اس کو انسانوں نے بنایا ہے، یا کسی اور طاقت نے بنایا ہے۔ تو جو لا آف کنزرویشن آف میس ہے اس کے مطابق یہ بات سارے سائنسدانوں نے طے کی ہوئی ہے، ڈیسائیڈڈ کیس ہے، میس کین نیدر بی کریٹڈ نار ڈسٹرائڈ بٹ اٹ کین بی کنورٹڈ۔ تو مادے کو وجود نہیں دے سکتا، کریٹ نہیں کر سکتا۔ مخلوق کو مخلوق نے خود پیدا نہیں کیا، ایسے ہی میں نے بھی نہیں بنایا، ہم ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مچھر بھی نہیں بنا سکتے۔ تو لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بہت بڑی ایک ذات ہے، ایک وجود ہے جو غیر مادی ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا اور وہ بڑے ڈھنگ سے بنایا۔ اس میں کائنات میں جمادات ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں پتھروں کے، اور کوئلوں کے پہاڑ ہیں، نمک کے پہاڑ ہیں، پھر نباتات ہیں، لامحدود سپیشیز ہیں ان کی، پھر حیوانات ہیں، کاسمک ونڈرز ہیں، اور یہ سارا کائنات کا نظام انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ ایک سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے۔ لہٰذا اس طرف ذہن کا جانا ایک ضروری امر ہے کہ کوئی خالق ہے اور وہ غیر مادی خالق ہے، اس کو ہم اللہ مانتے ہیں، اور وہی خالق اول ہے، وہی حقیقی خالق ہے۔ اگر ہم یہ کہیں اس خالق کا کوئی اور خالق ہے، اس خالق کا کوئی اور خالق ہے، اس خالق کا کوئی اور خالق ہے، تو یہ سلسلہ انفینیٹو تک چلا جائے گا، تو پھر کوئی بھی خالق نہیں رہے گا۔ لیکن مخلوق تو ہے، کائنات تو ہے، کائنات کا وجود اس چیز کا متقاضی ہے، یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، وہی خالق اول ہے۔ دو بھی اللہ نہیں ہو سکتے ورنہ کائنات کا نظام ہی نہ چلتا۔ اس لیے اس اللہ نے اپنے متعلق خود بتایا ہے کہ میں ایک ہوں، میں ہی خالق اول ہوں۔ سائنسدانوں نے یہ تو بتا دیا کہ ایک دھماکہ ہوا تھا 13.7 ارب سال پہلے، بگ بینگ تھیوری والے بتاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ کائنات کو وجود مل گیا، خود بخود مل گیا۔ ایک دھماکہ ہوا، ٹرین بن گئی، چل پڑی، خود بخود چل پڑی، کبھی نہیں کوئی مانتا۔ ایک دھماکہ ہوا، جہاز بن گیا، خود بخود اڑنے لگ گیا۔ دھماکہ ہوا، یہ کتابیں چھپ گئیں، کوئی نہیں مانتا۔ دھماکہ ہوا، اتنی بڑی کائنات بن گئی اور خود بخود چل رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس اللہ کو ماننا، الحی القیوم کو ماننا، اس طاقتور ذات کو ماننا جو اس کو بنانے والا ہے اور چلانے والا ہے، یہ عقل کا تقاضا، اور وہی خالق اول ہے۔ اور اس نے اپنا تعارف خود بتایا ہے
میں ایک ہوں، میں اکیلا ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ نہ اس کو کسی نے جنم دیا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے۔ وہ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اور وہی خالق اول ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات تک خیال رکھیے اپنا۔